میں بہت عرصہ ہوا، کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے، میں عراق گیا اور ظاہر تھا کہ میں وہاں کربلا اور نجف کی زیارت کے لیے ضرور جاتا۔ میں وہاں گیا تو وہاں کئی لوگوں سے بات چیت ہوئی، جو وہاں کے عالم تھے، جو وہاں کے علماء حضرات تھے، اور انہیں بہت تعجب ہوا جب میں نے کہا کہ آپ کے ہاں حضرت علی علیہ السلام کا نجف میں ایک روضہ ہے، لیکن ہمارے لکھنؤ شہر میں حضرت علی علیہ السلام کے اس نجف کے روضے کی 4 شبیہ ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں شاہ نجف، ان کے روضے کی جو ہے وہ شبیہ ہے ہمارے یہاں، اور اسے بادشاہ غازی الدین حیدر صاحب نے بنوایا تھا۔ چونکہ وہ بادشاہ تھے اس لیے اسے ہم شاہ نجف کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے اس کو بنوایا تھا اور وہیں پر وہ سپرد خاک ہوئے۔ لیکن ہمارے اودھ کے جو پہلے نواب تھے برہان الملک صاحب، تو انہوں نے اپنی یہ وصیت میں لکھا تھا کہ انہیں وہیں نجف کے اندر جو ہے وہ سپرد خاک کیا جائے، اور وہ وہیں جو ہے وہ وہیں پر دفن ہے نجف میں بھی۔ میں نے کوشش کی مگر میں دیکھ نہیں پایا، وہاں بہت کم قیام تھا ہم لوگوں کا وہاں پر نجف کے اندر، لیکن وہ وہاں پر دفن ہے۔ لیکن اس سے غازی الدین صاحب نے جو بنوایا، بادشاہ غازی الدین حیدر صاحب نے شاہ نجف، اس سے پہلے یہاں نواز گنج میں ایک وہ ان کی نجف شریف کا روضہ ہے، اسے ہم نجف قدیم کہتے ہیں، وہ اس سے بھی 100 سال پہلے جو ہے یہاں پر یہ بنا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے آپ سب وہاں گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور جو تیسرا ان کے روضے کی شبیہ ہے، وہ رستم نگر میں حسن مرزا صاحب نے بنوائی تھی، جو آج بھی موجود ہے۔ اور جو وہ چوتھا وہ جو نجف شریف کے روضے کی شبیہ ہے، وہ یہاں تال کٹورا کے پاس مسیطہ کی کربلا میں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ہاں ایک ہے، ہمارے ہاں 4 جو ہیں ان نجف کے روضے کی شبیہ جو ہے وہ ہمارے لکھنؤ میں ہے۔ اور ابھی ہمارے علی جناب انہوں نے بتایا، یہ جو ہے ڈاکٹر رمیش دیکشت صاحب نے، کہ وہ پہلی بار انہوں نے حضرت علی کے بارے میں، جب ان کے ایک دوست نے جو گولا گنج میں رہتے ہیں، انہوں نے انہیں نہج البلاغہ کتاب دی، تب انہوں نے اس کے بارے میں جانا۔ میں نے جو ہے وہ حضرت علی کا نام جو ہے وہ اس وقت پہلی بار سنا جب میں 4 یا 5 سال کا رہا ہوں، اور میں اس گزرے ہوئے زمانے کی آپ کو باتیں بتانا چاہتا ہوں، جس سے شاید 4 ہی 5 لوگ واقف ہوں گے یہاں پر، کہ ان دنوں ہم لوگ لکھنؤ میں ہندو اور مسلمان سبھی طبقے کے لوگ، سبھی طبقات کے لوگ 2 ہولیاں مناتے تھے۔ ایک ہولی جو ابھی 2 روز کے بعد 3 روز کے بعد منائی جائے گی، ہندوؤں کی ہولی، اور ایک ہولی نوروز پر ہم لوگ مناتے تھے لکھنؤ میں، ہندو اور مسلمان سب مل کر۔ اور ہم لوگ گھروں کے اندر، ہم جس محلے میں میرا جنم ہوا وہ گنیش گنج، پورے کا پورا محلہ ہندوؤں کا ہے، اس میں ایک بھی گھر اس وقت مسلمان کا نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ تو اس محلے کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ اس نوروز کے دن جو ہیں وہ گھر میں سفید مٹھائیاں آتی تھی،
اور اس کے بعد جو ہے ایک پیالے کے اندر پانی رکھا جاتا تھا، اس کے اندر سفید اور لال گلاب جو ہیں وہ رکھے جاتے تھے، اور تمام یہ کھجور کا پنکھا آتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی گھر میں چھڑکا جاتا تھا، اور پھر ہم لوگوں میں مٹھائیاں جو ہیں وہ بچوں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ تو حضرت علی کا نام میں نے پہلی بار تب سنا تھا جب میں 4 یا 5 سال کا تھا۔ میں تو چاہوں گا کہ ہم سب اس وقت جو ایک جہتی تھی ہمارے اندر، اس وقت جو خلوص اور محبت ہمارے یہاں ہندوؤں اور مسلمانوں میں تھا، وہ آپ سب دعا کریں کہ وہ، میں تو چاہتا ہوں دل سے کہ وہ پھر واپس آ جائے ہمارے اس شہر کے اندر، اور پھر سے ہم لوگ جو ہے وہ حضرت علی کے جو ہے بہانے اس کو پھر سے یہاں اسی طرح سے منانا شروع کریں۔ یہ انگریزوں کے آنے کے پہلے کی بات ہے۔ انگریزوں کے جانے کے بعد جو ہے وہ 1947 کے بعد یہ چیزیں دھیرے دھیرے کر کے ہمارے یہاں غائب ہو گئی۔ تو ابھی بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا ہم کو، ڈاکٹر عمار رضوی صاحب نے، کہ انا مدینۃ العلم و علی بابا، بہت اچھے ڈھنگ سے انہوں نے ایکسپلین کیا۔ اور میری دادی نے، آپ سوچئے وہ جونپور کی تھی میری ماں اور میری دادی، اور وہ سب ان کی بہت پڑھی لکھی تھی، فارسی میں اس وقت جو ہے وہ ہائی اسکول نہیں ہوتا تھا، ایف اے ہوتا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ عالم فاضل کے بعد وہ وہاں تک انہوں نے پڑھا تھا۔ تو انہوں نے اس وقت جو ہے بعد میں بتایا مجھے، اور ابھی تک مجھے یاد ہے کہ یہ نوروز اس لیے منایا جاتا تھا کہ اس دن جو ہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صاحب نے جو ہے یہ کہا تھا کہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، شاید وہ صحیح ہو یا غلط ہو اگر میرا وہ تلفظ، وہ انہوں نے کہا تھا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی ان کے مولا ہے۔ اور یہ دن اس لیے بھی منایا جاتا تھا کہ اسی دن جو ہے وہ رسول کریم پروفیٹ صاحب نے فرمایا تھا یہ کہ آج سے جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ میرے ولی عہد ہیں، جانشین ہیں، اور جانشین ہونے کے ساتھ ساتھ میں انہیں تاج ولایت پہنا رہا ہوں۔ اور انہوں نے ان کو اپنا اترادھیکاری بنایا تھا، اپنا ڈسینڈنٹ، اپنا جو ہے وہ ولی عہد بنایا تھا، اس لیے مناتے ہیں۔ اور اس لیے بھی نہیں وہ منایا جاتا، مطلب منایا جاتا ہے تو امپورٹنٹ ہے بہت، کہ اسی دن جو ہے وہ حضرت نوح کی کشتی جو ہے وہ کوہ نوری پہاڑی سے ٹکرائی تھی، اور اسی دن جو ہے وہ خانہ کعبہ کی جو ہے وہ نیو رکھی گئی، اس لیے جو ہے وہ اس کو تب یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں صدارت کرنے والے کو اتنا زیادہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رحم، ترک، انصاف اور بہادری کا جو ہے وہ ایک شخص کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں اتنی جو ہے وہ معروفیت کے ساتھ پائی جائیں، ایسا کوئی دوسرا شخص جو ہے مجھے اتہاس کے اندر نہیں دکھائی دیتا۔ اور حضرت علی صاحب جو ہیں وہ ان کا جو ان کو ماننے والے جو صوفی حضرات یہاں پر آئے ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ وحدت الوجود اور ایک ایشور واد، اس کو ملانے کا ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ اس حضرت علی علیہ السلام کے فلسفے نے کیا۔ نہج البلاغہ میں یہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے، میں نے اس کو بہت پہلے پڑھا ہوا تھا۔ تو اس کے اندر جو پیشین گوئی کی گئی ہے اس وقت کی، اب
اب اس وقت کسی کو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ جو ہے یہ سائبر جیٹ جو ہیں وہ حملے کریں گے اور اس سے جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گی جو ہیں وہ بستیوں کی بستیاں. مگر نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے بہت بڑی بڑی چڑیا جیسی چیزیں جو ہیں، گدھ جیسی چیزیں بہت بڑے بڑے پروں کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کریں گی اور حملے کے بعد جو ہے وہ بستیاں اور یہ سب چلی جائیں گی. تو آپ دیکھیے کہ ان کا وہ جو تھا، اور یہ صوفیوں کے اس سے جو آیا، جیسے میں دو چار میں آشار کہنا چاہوں گا. یہ وجودیہ اور عزیہ اور یہ چشتی تمام یہ جو سمپردائے ہیں قادری وغیرہ، تو اور اس میں بہت بڑی تعداد میں امبا پرساد جیسے صوفی بھی ہوئے، ہندو صوفی بھی ہوئے. سوامی رام تیرتھ کا بھی نام اس کے اندر ہم لے سکتے ہیں. تو انہوں نے جو ایک عام آدمیوں کے اندر ایک انسانیت کا جذبہ پیدا کیا، ایک یکجہتی کا جذبہ پیدا کیا، وہ اپنے آپ میں اس کے دو چار جو ہے وہ اگزامپل دینا چاہوں گا. مجھے بہت کہہ لیجیے کہ پریرنا ملی جناب ہمارے یہ ڈاکٹر عمار رضوی صاحب سے. انہوں نے بہت اچھے کلام یہاں پر پیش کیے. جیسے ایک صوفی حضرات نے فرمایا کہ رحمت کا تیری امیدوار آتا ہوں اور سر ڈھانکے کفن سے شرمسار آتا ہوں، بارے گناہ نے پیدل ندیاں چلنے مجھے تابوت میں اس لیے کاندھوں پہ سوارا. اب یہ جو ہے یہ جو صوفیوں نے کہا، یا انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کا سوامی رام تیرتھ کا ہے کہ ڈوبنے کا خوف ہم کو ہو تو پھر کیا خاک ہو، میں تیرا کشتی تیری ساحل تیرا دریا تیرا. یا یہ ہے کہ دیدے ظاہر میں میرے یہ جہاں سارا رہے اور دیدے باطن میں لیکن کچھ سوا تیرے نو. تو یہ جو ایک یعنی جو ہندو اور مسلم یا یہ کہہ لیجئے کہ یعنی جو پورا ہمارا بر صغیر ہے، اس کی جو ایک کہہ لیجئے کہ ایک وراثت تھی بہت بڑی ہمارے یہاں علم کی. اس علم کو جو عرب اور فارس کا علم تھا اس سے جوڑ کر کے ایک جو ملی جلی کہہ لیجیے تہذیب یا ملی جلی سنسکرتی بنانے کا کام ہوا، وہ بغیر حضرت علی علیہ السلام کی اس نہج البلاغہ جیسی کتاب کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں تھا. اور ابھی آپ نے جو یہ دماغم بس کلندر اور یہ علی کا پہلا نمبر یہ کہا، تو اس نے جو ہے ہمارے شہروں میں ہی نہیں، ہمارے گاؤں کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو اس جو ملی جلی سنسکرتی تھی، جو ملی جلی کا کلچر تھی، اس کو انہوں نے وہاں پر پہنچایا. اور ہمارا لکھنؤ شہر جو ہے وہ تو اس کا مرکز رہا. یہ وہ شہر ہے جہاں پر میں کتنے نام گناؤں، اس کے لیے میں وقار صاحب سے کہوں گا پھر کوئی دن رکھے اور پھر کوئی نشست رکھے تو اس میں ہم آپ کو بہت یعنی تھوڑا بتا سکتے ہیں. حالانکہ شریعت الاسلام میں جو ہے وہ شرح صاحب نے وہ جو ہے بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا. گزشتہ لکھنؤ میں بھی لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کافی کچھ، کہ کیسے جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں نے جو ہے ہندوؤں نے نہ معلوم کتنے امام باڑے بنوائے. جھاؤ لال کا امام باڑہ ہے، راجا ٹکیت رائے کی مسجد ہے، دھنیا مہرین کی مسجد ہے، وہ ٹکیت رائے کا امام باڑہ ہے. اور کیسے یہاں پر ہمارے جو مسلم رولرز تھے، نوابین حضرات تھے، انہوں نے رام لیلا کے لیے زمینیں دی. یہ جو بابا ہزارہ کا یہ یہاں پر باغ ہے، تو ایک بار بادشاہ غازی الدین حیدر صاحب ان کے یہاں گئے ان کی شہرت سن کر کے، اور وہاں اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے لکھنؤ اور گونڈہ کے 1000 گاؤں جو ہیں انہوں نے ان کے آشرم کو دے دیے. آج جو بابا ہزارہ کے نام سے ہیں. جو ایشباغ کی رام لیلا ہے یہ اسف الدولہ صاحب کی شروع کی ہوئی ہے. تو آج کی جو نئی پیڑھی ہے، جو نئی جنریشن ہے، جس کو تمام طرح کے لوگ جو ہیں وہ برغلال میں لگے ہوئے ہیں، تو انہیں جو ہے وہ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہماری تہذیب کیا ہے، ہمارا تمدن کیا ہے،
ہماری संस्कृति क्या ہے اور किस मोहब्बत और खुलूस के साथ हम लोग यहाँ पर रहते आए हैं, उसी तरह से हम लोग रहें। हम अपने शहर के जिम्मेदार हैं।